پہاڑی قبیلہ ایس ٹی اسٹیٹس کی مانگ آج سے نہیں کر رہا ہے، یہ دیرینہ مانگ ہے پہاڑی قبیلے کی، اور پہاڑی قبیلے کی اس مانگ کو الگ الگ فورمز پر الگ الگ طریقوں سے بہت سارے لوگوں نے رکھا۔ اس میں ایک بڑا اہم نام ہے، میرے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ مرتضیٰ خان، رجوری پنچ کی ایک طاقتور آواز، اور ایک دور ایک وقت جب میں انہیں جموں کشمیر لیجسلیٹو کونسل میں ایک اکیلا شخص حزب اختلاف ہوا کرتا تھا۔ وہ بھی ایک دور تھا، وہ بھی ایک وقت تھا جب مرتضیٰ خان اکیلے حزب اختلاف ہوا کرتے تھے۔ بات کرنی ہو اور تلخ ہو بات یا بات میٹھی ہو، کرنے کا انداز بڑا کمال کا تھا۔ اور اس وقت میرے ساتھ ایڈوکیٹ مرتضیٰ خان ہیں، اور آج بات اسی چیز پر کہ پہاڑی قبیلہ آخرکار ہے کیا، اور کیا واقعی پہاڑی لوگ شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ سیندھ لگا رہے ہیں گجر بکروال قبیلے کے ایس ٹی سٹیٹس میں؟ خان صاحب بہت بہت شکریہ، ایک لمبے عرصے کے بعد آج آپ کیمرے کے اوپر۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے موقع دیا ہم کلام ہونے کا، آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی۔ خان صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ پہاڑی قبیلہ جو ابھی تک میری سمجھ میں آیا ہے، جن لوگوں سے میری ابھی تک بات ہوئی، جو انہوں نے سمجھایا، میری سمجھ نہیں ان کی سمجھ ہے، وہ جب جسٹیفیکیشن کی بات آتے ہیں تو زبان کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے جس بنیاد پر وہ یہ کہہ سکیں کہ جس زبان کے علاوہ بھی یہ کیریکٹرسٹکس ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ پہاڑیوں کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ملنا چاہیے۔ جی جنید صاحب، بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ یہ موضوع جو ہے اس میں بہت سارا ابہام ہے، بہت کنفیوژن ہے، اور بہتر نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑا سا پہلے یہ تو کوشش کریں جاننے کی کہ قبیلہ کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے کہ پہاڑی قبیلہ یا کوئی دوسرا قبیلہ۔ جو میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے قبیلے کے بارے میں، یہ قبیلہ کوئی خالی اسپیسیفک نہیں ہے جموں کشمیر کے کنٹیکسٹ میں یا انڈیا میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت جو ہے، ہمارا ملک جو ہے انڈیا ہے، اس کو ہم بوائلنگ پارٹ آف ٹرائبز بھی کہتے ہیں۔ یہ قبیلوں کی آماج گاہ ہے، اور یہاں پہ بے شمار قبائل موجود ہیں، اور آج سے نہیں ہے بلکہ جو یہاں آدیواسی جن کو کہتے ہیں، جن کو ابوریجنلز کہہ سکتے ہیں آپ، جو اصل یہاں کے باشندے ہیں، وہ بھی قبیلوں کی شکل میں، اور یہ دنیا بھر میں ہے۔ اور قبیلوں کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے، اینتھروپولوجسٹ نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ آپ کسی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، امریکن ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیے، بریٹینیکا کو دیکھیے، کسی بھی جگہ آپ دیکھیے، تو جو ٹرائب ہے، ٹرائب کو ڈیفرنٹ اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب مثلا امریکہ میں ہم یہ کہیں کہ امریکہ میں قبائل نہیں ہے، امریکہ میں بھی قبائل ہیں، وہاں پہ ابوریجنلز ہیں، ریڈ انڈینز ہیں، اسکیموز ہیں، الاسکنز ہیں، بہت ساری کمیونٹیز ہیں۔ کینیڈا میں اسی طریقے سے ہیں، برطانیہ میں ہیں، دنیا بھر میں جو ہے وہ ٹرائبز کو ان ون فارم اور دا ادر ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو انڈیا کے کنٹیکسٹ میں آئسولیشن میں نہ دیکھیں، بلکہ پوری دنیا میں اس کا کیا جو ایک کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے، ہمیں اسی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اب مثلا جس بھی ڈیفینیشن کو آپ دیکھیں، اس میں لینگویج ایک کریکٹرسٹک ضرور ہوتا ہے کسی بھی ٹرائب کا، چونکہ انسان تو بظاہر سب ایک ہی طرح کے ہیں، یا تھوڑی بہت ریسز میں ان کا لکس میں ڈیفرنس ہوتا ہے۔ جیسے منگولز کو آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایرینز سے، یا ایرینز کے اندر بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ مثلا یورپ کے اینگلو ایرینز جو ہیں اور انڈو ایرینز میں فرق تو صرف سکن کے کلر کا ہے نا، ورنہ فیچرز تو سارے کے سارے ان کے سیم ہیں۔ یا ان سے آپ ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں افریقنز کو، جن کا لک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو بیسیکلی آپ کو 3 یا 4 طرح کے لک، ڈیفرنٹ لکس، فیچرز والے لوگ اس دنیا میں نظر آئیں گے، جس میں ایک کالے لوگ ہیں، سیاہ فام جن کو ہم کہتے ہیں، ایک منگولز ہیں، چپٹی ناک والے لوگ ہیں، یلوز بھی ہم ان کو کہتے ہیں، اور ایک ہو گئے ایرینز، جس میں ہم اور یورپ وغیرہ ہے۔ ہمارے اور یورپ میں فرق جو ہے وہ رنگ کا ہے۔ اب یہ ہو گیا اس کے براڈ جو ہے وہ، لیکن ان میں سے فردر آپ نے مثلا ایرینز میں سے یا اینگلو انڈینز جو ہماری کمیونٹی ہے، اس میں اگر آپ کو فرق واضح کرنا ہو تو 1 2 4 5 10 بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جس وقت وہ اپنے منہ سے بولیں گے، کچھ آواز نکالیں گے، کوئی زبان استعمال کریں گے، تو وہ ایک اس کا ڈسٹنکٹ فیچر ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائب جو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک گروپ آف پیپل ہے، یا آپ کہہ لیجئے ایک کمیونٹی آف کمیونٹیز ہے،
جس کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. سو لہٰذا ہم اس زبان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. زبان جو ہے یہ ایک اس کا اسینشل کمپوننٹ ہے ٹرائب کا. اب یہ ہو گیا ایک ٹرائب کو. اب مختلف ملکوں میں اس کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ مثلا انڈیا میں لفظ ٹرائب جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن کسی بھی قانون میں انڈیا میں بھی نہیں ہے. مثلا انڈیا میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 366 کہتا ہے, ٹرائب کا ذکر کرتا ہے, لیکن وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ جو آرٹیکل 342 میں شیڈیول ٹرائب ہے اس کے لیے وہ لفظ اس نے یوز کیا ہے, لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا ہے کہ ٹرائب کی خصوصیات کیا ہوں گی. البتہ کچھ جو ہیں اس میں انہوں نے انڈیکیشنز جو ہیں جن کو ایٹریبیوٹس آپ کہہ لیجئے وہ ایک طریقے سے ان کو فالو کیا ہے. کوڈیفائڈ لا کوئی نہیں ہے, فالو کیا ہے. جیسے کوئی اس کے پریمیٹیو ٹریٹس ہیں, اس کے بعد ان لوگوں کی کوئی ایک ایتھنیسٹی ہے, پھر اکنامک کنڈیشنز ہیں, پھر کہیں جغرافیکل آئسولیشن ہے. مثلا انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں, آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی پہاڑوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت دور دراز علاقوں میں کہ ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, وہ سر کے بال ایک اسپیسیفک طریقے سے وہ جس کو آپ آئی ڈونٹ نو کیا لفظ استعمال کریں گے, یا کہیں کوئی لکیریں سی وہ نشان پرماننٹ لگا لیتے ہیں اس طرح کے. یہ جو ہے یہ پریمیٹیو ٹریٹس ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پریمیٹیو ٹریٹ اگر آج سے 50 سال پہلے اس کے اسینشلز میں سے ایکسیپٹ کیے گئے تھے, یا 70 سال پہلے, تو کیا 70 سال کے بعد بھی آج بھی ہمیں اسی ان جو پریمیٹیو ٹریٹس میں پھنسے رہنا چاہیے ٹرائب کو ڈیفائن کرنے کے لیے, یا ہم نے موو فارورڈ کرنا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں پہاڑیوں کے لیے ایک نئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں کسی ٹرائب میں ابھی جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ ٹرائب کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے. مثلا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 1950 میں ٹرائب کا ورڈ یوز ہوا, تو اس وقت کے حالات کے مطابق سوسائٹی کی کلاسیفیکیشن میں جو سب سے نچلا طبقہ تھا اس کو کہیں شیڈیول ٹرائب یا شیڈیول کاسٹ مان لیا گیا. ان کی جو اس وقت کی گیون کنڈیشنز تھیں, کیا آج بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہی کنڈیشنز کو وہ اگر پورا کریں گے تو تب ٹرائب ہوں گے, یا گروتھ کے پروسیس میں جو ساری سوسائٹی آگے بڑھتی رہی تو وہ بھی obviously بڑھتے رہے ہوں گے, اور جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے ادھر چھوڑ دی ہوں گی. تو یہ جو ٹرائب ہے یا کوئی بھی ایتھنیسٹی ہے, یہ کوئی اس کی شروع ہونے کی ڈیٹ یا کٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتی ہے, یہ گریجول پروسیس ہے. کمیونٹیز جو ہے ایوالو ہوتی رہتی ہے. اب کوئی ٹرائب ایسا تو نہیں ہے نا جو آسمان سے گر گیا ہو ایک دم سے اسی شکل میں آج بھی موجود ہو. تو یہ ایک جو ہے اٹس اے پروسیس آف ایوولوشن. اب اس کے بہت سارے انہوں نے انڈیکیٹرز جو ہے انتھروپولوجسٹ نے بتائے. مثلا یہ ہے کہ جب جغرافیکل باؤنڈریز چینج ہوتی ہیں کسی کنٹری کی, وہاں کے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کا امپیکٹ ہوتا ہے, اکنامک کنڈیشنز ہیں, حتیٰ کہ جو آرمی کی جو ملٹری فتوحات ہیں وہ بھی ایک آپ کہہ لیجئے اس ایتھنیسٹیز کے پروسیس کو آگے بڑھانے میں اس کی فارمیشن میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. مثلا ہم پہاڑی کو لے لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے. پہاڑی جو ہے اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, جو اگر ہم ڈکشنری میں جائیں ادھر جائیں, پہاڑی ایک بڑی وائڈ ٹرم ہے. اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ نیپال سے لے کے پشاور تک کا یہ علاقہ جو ہمالیہ کے ویسٹ سائڈ میں ہے, یہ فٹ ہلز ہیں, اس میں جو آباد لوگ تھے ان کو انڈو ایرینز کہتے تھے. اور انڈو ایرینز کی بہت سارے گروپس تھے. اب جیسے ایسٹرن اس کو بعد میں کلاسیفائی کیا جب لوگوں نے لینگویج کی بنیاد پہ اور فیچرز کے حساب سے اور ان کے ریزیڈنس کے حساب سے, جیسے مان لیجیے گریئرسن نے جو سروے کیا اس میں انہوں نے 3 طرح اس کو 3 گروپس میں کلاسیفائی کیا ہے, ایسٹرن, سینٹرل اینڈ ویسٹرن. ایسٹرن گروپ میں ویسٹ بنگال اور نیپال وغیرہ کے ایریا جو ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں پہاڑی لوگ بھی ہیں اور پہاڑی زبان بھی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس زبان نے بعد میں دوسرے ٹیگز وہاں اڈاپٹ کر لیے لوکل کنڈیشنز کے مطابق. جیسے وہاں اس وقت کی جو پہاڑی تھی وہ آج کی نیپالی ہے. جو سینٹرل ایریا ہے اس میں یہ ہو گیا آپ کا گڑھوال ہو گیا, اور اتراکھنڈ وغیرہ کا علاقہ ہے, یہ بیچ کا یہ جو بیلٹ ہے گڑھوال وغیرہ,
یہ سینٹرل پہاڑی بیلٹ ہے. یہاں بھی ان لوگوں کی زبان نے اور انہوں نے ایک ڈیفرنٹ ٹیگز استعمال کر دیے. کہیں گڑوالی ہو گئی, کہیں کماؤں کی زبان ہو گئی, کہیں دوسری ہو گئی, چوتھی ہو گئی. یہ جو ویسٹرن بلاک ہے جس میں ہماچل سے لے کے تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ پشاور تک کا علاقہ ہے, یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹرن پہاڑی. اب اس ویسٹرن پہاڑی کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس بن گئے. ڈوگرا بھی اسی میں آتا ہے اور پہاڑی ہے, اب گوجری بھی اسی میں ہے. لیکن اس سارے جو بیلٹ میں نے آپ کو انڈو ایرینز جو میں نے ایکسپلین کیا ہے, اس میں سے کوئی ایسی دوسری زبان نہیں بچی ہے ماں سوائے اس پہاڑی کے جس نے اپنا اوریجنل ٹیگ پہاڑی کا جو ہے اس کو آج تک کیری کیا ہو. ان سب نے چینج کر دیا. لیکن یہ جو پہاڑی ہے اس نے اپنے ٹیگ کو بھی مینٹین رکھا, اور یہ انڈو ایرین لوگ ہیں جن کی یہاں کم سے کم 2,500 سے 3,000 سال کی آباد ہونے کی ہسٹری موجود ہے. اب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایز اٹ از ہے. جب باہر سے لوگ کسی قبیلے میں آ جاتے ہیں کسی جگہ میں تو وہ وہاں کے سسٹم میں ضم ہو کے رہ جاتے ہیں. اس طریقے سے ان کے ساتھ بھی ہوا. جیسے سید باہر سے آگے, قریشی باہر سے آگے, جب وہ اس قبیلے کے اندر آ کے اس ایریا میں آباد ہو گئے تو اس ایوولوشن کے پروسیس میں وہ بھی اس کا ایک حصہ بن کے رہ گئے. تو لہٰذا ہم اگر یہ کہیں, اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پہاڑی زبان بولنے والے جو پہاڑی لوگ ہیں, ایسا نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, یہ تو ساری چیزیں آپ نے بیان کر دی, لیکن اگر خصوصی طور پر صرف اور مخصوص طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ پہاڑیوں کو آپ ڈیفائن کریں اور یہ بتائیں کہ زبان کے علاوہ کیا کیا پسماندگی ہے اس کی, کیا کیا دقتیں ان کی ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ شیڈول ٹرائب سٹیٹس ملنا چاہیے. کیونکہ سٹیٹس کا مطلب تو قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمیونٹی کو ایک ٹیگ لگا دیں اور کہہ دیں جی آپ ایس ٹی ہیں تو بہت بڑا کمال کا کام ہو گیا. ایس ٹی سٹیٹس, ایس سی سٹیٹس تو جو قومیں کمزور ہیں ان کمزور قوموں کو اٹھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. دیکھیے میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا ہم تھوڑا سا اس کو وائڈر پرسپیکٹو میں سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو شیڈول ٹرائب ہے, یہ شیڈول ٹرائب بیسیکلی ایک اپ لفٹمنٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے. جس وقت کانسٹیٹیوشن بنا تو جو ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی تھی ان کے لیے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک اپرچونٹی دی جائے کہ یہ اپنے بیکورڈنیس کو اوور کم کرنے کے لیے ان کو اپ لفٹ کیا جائے. اور یہ انڈیا میں نہیں ہے خالی, یہ امریکہ میں بھی ہے. امریکہ میں اس کو افرمیٹو ایکشن کے نام سے جانتے ہیں, اور اس کے بعد یورپ میں کئی جگہ اس کو پازیٹیو ڈسکریمنیشن کہتے ہیں, کسی جگہ ریزرویشن کہتے ہیں, بہت سارے ٹیگز ہیں, نام ہے اس کے. اب کوشچن یہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ایک قانون ہے, اسمال بزنسز انویسٹمنٹ ایکٹ 1958. اس میں ایک سچویشن بنی جہاں ان کو یہ کلاسیفائی کرنا پڑا کہ وہ لوگ جن کو اسپیشل مراد دینے کی ضرورت ہے ہم نے ان کو کس طریقے سے کلاسیفائی کرنا ہے. انہوں نے اس کو 4 ہیڈز میں کیا. وائٹ میجارٹی کو چھوڑ دیجیے آپ. پہلا انہوں نے رکھا بلیکس, دوسرا رکھا ایشین پیسیفک ریجن, ایک کیٹیگری بن گئی. اب جنید صاحب آپ کو حیرت ہوگی کہ ایشین پیسیفک ریجن میں 65 کنٹریز ہیں دنیا کے. اس میں چائنا بھی ہے, اس میں انڈیا بھی ہے, ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے, آسٹریلیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھے بغیر کہ ان لوگوں کے اپنے ملک کی کتنی بڑی کنٹراڈکشنز ہیں, ان سب کو ٹیگ کر دیا ایک کمیونٹی کے طور پہ. سو فار دا پرپسز آف اپلفٹمنٹ انہوں نے اس سارے پیسیفک, ایشیا پیسیفک کو ایک ایتھنیسٹی بیان کر دیا. ٹھیک. اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا. یورپ کا میں دیکھ رہا تھا, یو کے کا میں دیکھ رہا تھا اس بار کا سینسز, جو انہوں نے سینسز میں کوسچن نمبر 15 پوچھا ہے. انہوں نے اپنے ملک کے اندر 5 ایتھنیسٹیز وہ کی ہیں, آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اور ان 5 ایتھنیسٹیز میں سے ایک ایتھنیسٹی ہے ایشینز. اب ایشیا میں انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بنگلہ دیش ہے, افغانستان ہے, سو مینی کنٹریز. اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ انڈیا کے اندر مثلا کتنی بڑی کنٹراڈکشنز ہیں, ہم پورے انڈیا کو اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک ایتھنیسٹی میں پورے ایشیا کو یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو جو ہے وہ کلب کر کے رکھ دیا. تو ہم اس صورت, حالانکہ اب اگر باقیوں کو چھوڑ دیجیے, آپ خالی انڈینز کو لے لیجیے جو انگلینڈ میں رہ رہے ہیں, انہوں نے اگر ایتھنیسٹی ڈیفائن کرنی ہے تو انڈیا کے اندر آپ کو دیکھیں کتنی کنٹراڈکشن. یہاں کا پنجابی برطانیہ میں ہے,
यहाँ का द्रविडियन बरतानिया में है, यहाँ का कश्मीरी बरतानिया में है, यहाँ का उर्दू स्पीकर जो है वो बरतानिया में है। तो ये सारे के सारे वहाँ क्या बन गए, एक एथनिसिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि आप पहाड़ी है, मसलन पहाड़ियों का एक कैरेक्टर है, उनकी अपनी एक जुबान है, ठीक है, वो एक फीचर है उसका। उसके बाद वो एक खास बेल्ट में आबाद लोग हैं, उनका लिबास अलग है, उनका उठना बैठना, लाइफ स्टाइल, हर एक चीज जो है वो एक मुनफरिद एंटिटी है ये लोग, ठीक। और एवोल्यूशन का प्रोसेस भी वो साथ चल रहा है, वो मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा। तो इसलिए ये जो है, अब यहाँ इनका मसला क्या है कि हम क्यों कहते हैं कि पहाड़ी लोग जो हैं वो डिजर्व करते हैं, जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जुनेद साहब, 1947 में जिसके स्टेट की डिवीजन हुई, उससे पहले ये पहाड़ी लोग जो मेनली पहाड़ी लोगों का 65% जो पॉपुलेशन है इनकी, ये पुंछ और राजौरी के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कोई 17% इनकी आबादी ऊड़ी, केरन और करनाल में है, और बाकी की जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो कहीं स्कैटर्ड है, कोई यहाँ से माइग्रेट होके कुलगाम चला गया, कोई पहलगाम चला गया, कोई कहीं चला गया। सो इसेंशली ये लोग जो हैं यहाँ पे आबाद थे। 47 से पहले इनके तमाम तर रवाबत, उठना बैठना, तालीम के लिए, तजारत के लिए, सकाफत, हर चीज़ जो थी वो पंजाब के साथ जुड़ी हुई थी। लाहौर में जाते, मेरी फैमिली में जो भी 47 से पहले जो स्कूलिंग के लिए जो लोग जाते थे कहीं, तो वो रावलपिंडी या लाहौर में जाते थे। इनके सारे के सारे कंटैक्ट्स जो थे वो पंजाब के साथ थे, तजारत उनके साथ थी। 47 में ये जिस वक्त बाउंड्री बन गई यहाँ, तो ये लोग एक बिल्कुल डेड एंड पे आ गए। जब डेड एंड पे आ गए तो ऑब्वियसली जिस वक्त किसी भी कम्युनिटी की या किसी सोसाइटी की इकोनॉमी हिट हो जाए और फिर आपको एक डेड एंड में ब्लॉक होके रह जाए, आपकी इक्तिसादी हालत दिन ब दिन खस्ता होती जाए, तो आप नेचुरली फिर वो उसमें बैकवर्डनेस की तरफ जाना शुरू होंगे। अब ऊपर से सोने पे सुहागा कि जो गवर्नमेंट्स यहाँ थी, इन्होंने शुरू के कुछ अरसा तो सारे बराबर थे, बाद में गवर्नमेंट ने लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया। यहाँ पे 2 ही कम्युनिटी रहेंगी, पीर पंचाल में याद रखने की बात है, सिर्फ 2 कम्युनिटीज हैं, गुजर्स एंड पहाड़ीज। अब जिसमें वक्त आप एक कम्युनिटी को उसमें ले लें, उनको डेवलपमेंट के एवेन्यूज उनके लिए क्रिएट करना शुरू करें, तो और दूसरी जो कम्युनिटी है वो एक डिप्रेशन का शिकार वैसे ही होना शुरू हो जाएगी। मैं एक छोटी मिसाल दूंगा, अगर आप एक स्कूल में 5 बच्चे हैं, 3 पहाड़ी हैं, 2 गुजर हैं, अब उनके लिए आपने इसका स्कॉलरशिप का प्रोविजन पैदा किया है, और क्लास में से जिस वक्त आप 2 बच्चों को उठा के तो वजीफे के लिए कुछ पैसे 1000, 2000, 500, 2, 10, 20 जितना भी दें, माली हालात दोनों के एक जैसे हैं। दोनों के एक जैसे हैं। जब देखें ना, जब एक ही जगह में रह रहे हैं, एक ही तरह की कंडीशंस हैं इनकी, एक ही तरह की इकोनॉमी को ये शेयर करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अगर आपने ये देखा हो, मैंने पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है कि सर वाल्टर लॉरेंस ने जब सर्वे किया इसका कश्मीर का, उनकी एक किताब है द वैली ऑफ कश्मीर। द वैली ऑफ कश्मीर में जिस वक्त वाल्टर लॉरेंस गुजर्स को डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करते हुए एक तो उनके फीचर्स के कंटेक्स्ट में, और स्पेसिफिकली लैंग्वेज के लिए वो कहते हैं कि इनकी ज़बान जो है वो पारमी और हिंद को है, हिंद की है, जबकि ये ज़बान कभी भी गुजरों की ज़बान नहीं है, ये ज़बान पहाड़ियों की ज़बान है। सो ही वाज सो मच कंफ्यूज्ड कि ही कुडंट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। वाल्टर लॉरेंस के सामने भी गुजरों और पहाड़ियों में कोई फर्क नहीं था, वो एक ही तरह के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के इकोनॉमिक उसमें इंडेक्स में हमेशा ये जीते रहे हैं, इनके दरमियान फिर डिस्टिंक्शन करके जब एक कम्युनिटी को आपने अपॉर्चुनिटीज दी और दूसरी जो है वो उस डिप्रेशन के मोड में आ गई। अब इसके और भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस हैं इस रिजर्वेशन के, और सबसे बड़ा जो क्रूशियल था वो ये है, जो मेरी नज़र में, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल कास्ट्स को अवेलेबल थी और किसी कम्युनिटी को नहीं थी। लेकिन इसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन का प्रोविजन पैदा हो गया, और उसमें यह कहा गया है
کہ شیڈول ٹرائبز کو ریزرویشن ملے گی یا شیڈول کاسٹ کو ملے گی پرپورشنیٹ ٹو دیئر پاپولیشن، ایک فیکٹ ہے. اور دوسرا کہ جہاں پہ ان کی پاپولیشن لارجسٹ ہے ان ایریاز میں ان کو ریزرویشن ملے گی. اب اس کو انسیڈنس کیا لیجئے کہ گجر اور پہاڑی کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، ایک ہی جگہ میں آباد ہیں. ٹھیک. اب پیر پنچال میں 7 اسمبلی سیگمنٹس ہیں، ایک کو چھوڑ کے 6 میں کنسیڈریبل سائز میں گجر پاپولیشن موجود ہے، اور جو لا ہے اس کے مطابق یہ 6 کی 6 سیٹیں ریزرو ہونی ہیں. ٹھیک. اب اس ریزرویشن کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 65% آف پہاڑیز پاپولیشن جو ہے وہ پونچھ راجوری میں رہ رہی ہے، تو گویا کہ پہاڑی کمیونٹی کا 65% آپ کے الیکٹورل پروسیس سے ایک دم سے باہر ہو گیا. ٹھیک. اور اس دنیا میں یہ ہمیشہ جہاں بھی انسان ہے نا، اس کی 2 خواہشات ہوتی ہیں. ایک پاور شیئرنگ میں اپنا حصہ ڈھونڈتا ہے یہ، اور دوسرا ریسورس ڈسٹریبیوشن میں. رائٹ. اور ریسورس ڈسٹریبیوشن جو ہے نا، یہ سب سروینٹ ہے کس کے؟ پاور کے. رائٹ. تو جس وقت آپ پاور ڈسٹریبیوشن کے پروسیس سے باہر نکل گئے تو دیٹ مینس یو لوز یور گراؤنڈ، پھر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا. اور جس وقت مجھے یاد ہے شاید خان صاحب اس وقت بھی اگر دیکھیں ہم تو بیشتر کانسٹیٹوئنسیز میں جو پچھلی بار ایم ایل اے بنے وہ گجر بکروال سمودائے سے تعلق رکھنے والے تھے. بہت کم ایم ایل اے، اور 8 ایم ایل اے تو پچھلی بار کیا کہتے ہیں اسی سمودائے سے تھے. تو پولیٹیکل ریزرویشن کو لے کر بھی جب ہم نے ایکس اے ڈی جی پی مسعود چودھری صاحب سے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایس ٹی جو ہے وہ 1991 میں ملا ہے، لیکن اس کے باوجود پسماندگی اتنی ہی ہے جتنی پسماندگی اس دور اس وقت میں تھی. کچھ ایک بدلاؤ اس میں آیا ہے، اور انہوں نے مخصوص طور پر کہا کہ کچھ ایک بدلاؤ آیا ہے، لیکن یوں کہا جائے کہ بہت بڑا انقلاب آیا تو نہیں آیا. اب اگر پہاڑیوں کو مل جائے گی تو اس سے کون سا ان کے وہاں انقلاب آنے والا ہے، اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ مسعود صاحب تو ماشاءاللہ بڑے جہاں دیدہ انسان ہے. اگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو پھر روز آ کے ان کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ میرے خیال سے آپ کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو آپ نے کیا ان کے ساتھ، اس میں یہ ذکر کیا انہوں نے. لیکن اس کے بعد ان کا ایک اور انٹرویو کسی نے کیا تو اس میں نے یہ ان کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی جب میں سیکریٹریٹ میں گیا ایز ایس پی میں جایا کرتا تھا تو وہاں ایک پیون بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور آج پھر وہ گنتے ہیں کہ اتنے سیکریٹری ہیں، اتنے ڈپٹی سیکریٹری ہیں، اتنے کوئی اسپیشل سیکریٹری. گجر بکروال سمودائے سے یس. سو وہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو ریکنسائل دس کنٹراڈکشن جو اکثر ان کی بات میں مجھے نظر آتی رہتی ہے بیچ بیچ میں. وہ تو ایک دن یہ بھی میں نے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہیں کہ کسی آتھر کی ایک کتاب کا ریفرنس دے کے جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈیا کا جو گلوریس پیریڈ ہے وہ گجر رولرشپ میں ہوا ہے. تو جب یہ اتنی بڑی رولر کلاس ہے جنہوں نے انڈیا کو رول کیا ہے، اور بہت ساری کتابیں بھی آپ کو مارکیٹ میں آج نظر آئیں گی جس میں بتایا گیا ہے کہ گجرز جو ہیں وہ رولرز رہے ہیں اور لینڈ لارڈز رہے ہیں اور طوفان رہا ہے. تو اگر یہ اتنا سارا کچھ ہے تو پھر ان کو شیڈول ٹرائب کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ان کو بھی نہیں یہ کلیم کرنا چاہیے تھا. تو ہم اپنی کنوینئنس کے مطابق جس وقت ہم یہ اس طرح کی کنٹراڈکشنز کو آن کرتے ہیں اور یا بولنا شروع کرتے ہیں، اس سے میرے خیال میں ہم اپنے سماج میں کوئی زیادہ پازیٹیو امپیکٹ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں جو ان طرح کے لوگوں کو کرنا چاہیے میرے خیال سے. خان صاحب رجوری پونچھ میں بڑا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ آپ گجر ہیں، بکروال ہیں، یا آپ پہاڑی سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ اتنا زیادہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کسی وقت یہ دیکھ کر کہ جس دور میں انسان جو ہے ہسپتال، بجلی، پانی، ان سب چیزوں کے لیے پریشان ہے، وہاں پر یہ دو سمودائے جو ہیں آپس میں اپنی پہچان کو لے کر اتنی زیادہ شدت کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے کن لوگوں کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن لوگوں نے اس احساس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ اب سیاسی دنگل بھی جب ہوتی ہے تو سیاسی دنگل میں بھی طے اسی بات پر ہوتا ہے کہ آپ کس سمودائے سے آتے ہیں، کون سا سمودائے، کس سمودائے کے آپ ہیں، تو آپ کو ووٹ پڑے گا ورنہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا. کون لوگ ہیں اس کے لیے ذمہ دار؟ دیکھیے میرے خیال میں میرا ٹیک اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. پہاڑی ایک لبرل کمیونٹی ہے. آپ نے جیسے کہ خود کہا کہ پیر پنچال کے بلکہ 8 کوئی ممبرز جو ہیں وہ اسمبلی میں گجرز جیت کے آئے. اگر اس طرح کی منافرت کو فالو کرنے والی یہ کمیونٹی ہوتی جو ان سیٹس پہ
68% से लेके 37% तक हैं, समझ रहे हैं आप? अलग 37 नहीं बल्कि 51% से लेके 68% तक हैं। जैसे पुंछ में 68% है, राजौरी में 67% है, मेंढर में कोई 61% है, सुरनकोट में 60% है, इस तरीके से मेजॉरिटी में। लेकिन उसके बावजूद जो है वो गुजर कैंडिडेट कैसे जीतते रहे अगर ये मुनाफरत जो है वो उस हद तक होती? तो आप क्या समझते, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार? मैं समझता हूँ कि अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि 8 सीटें थी, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ये कोई परमानेंट फीचर नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या उसको ये धौंस उनको देने के लिए कि जी हम 8 सीटें जीत सकते हैं। आपने 96 में सारी की सारी सीटें लूज की हुई है, और जिस ढंग से आप ये आपने शुरू किया है, ये गुजर पहाड़ी ये लेके जाएगा वहां, ये 96 वाले हालात होंगे। और अगर कोई ये कहे कि रिजर्वेशन होने के बाद चूंकि पहाड़ी तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, तो उसके बाद ये सारी सीटें गुजर जीत जाएंगे, ये मुनाफरत फैला के, जुनैद साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी सिर्फ गुजर नहीं है। मैं मिसाल देता हूं, मैं वहां से शीना और दर्द भी तो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना। मैं अपने एक शीना भाई को उठाऊंगा गुरेज से, तो उसको ला के राजौरी से कहूंगा भैया इलेक्शन लड़ा जरा, यहाँ तुम्हें गुजरों ने तंग किया हुआ है, इकट्ठे हो जाओ पहाड़ी सारे, तो क्या गुजर जीत जाएगा? ये मुनाफरत, ये नफरत फैला के कुछ भी नहीं किया जा सकता। और कुछ लोग जो हैं जिनका 24/7 एजेंडा यही रहता है, और अगर कोई बड़ा आदमी जो है जिसका बड़ा नाम हो, राइटली या रॉन्गली, अगर वो इस तरह के मैस में अपने आप को उतार दे, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर्स कोई नहीं हो सकती है। आखिर में आपसे खान साहब ये जानना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए, उन्होंने एक रैली को संबोधित किया, और उस रैली के संबोधन में पहली बार सुनने को मिला, उन्होंने पहाड़ी पहाड़ी लगभग 10-12 बार बोला, और ये भी कहा कि अब ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में आपको जम्मू कश्मीर से एक पहाड़ी मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। तो क्या इशारा इस ओर कर दिया गया कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी जाएगी? क्योंकि ये तो हम देख ही रहे हैं कि जब कल पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बारी आएगी तो 9 सीटें जो है वो एसटी रिजर्व हो जानी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर इशारा कर दिया है, और आप लोगों की क्या किसी लेवल पर उनसे बातचीत हो रही है, या आपको कोई डेवलपमेंट के बारे में पता है कि कब तक जो है पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाएगा? और दूसरा ये कि आप क्या एसटी 10% जो एसटी ऑलरेडी एसटी स्टेटस दिया गया गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, क्या आप उसी में से अपना शेयर चाहते हैं, या आप अलग से अपने लिए रिजर्वेशन का कोटा चाहते हैं? देखिए, हमने पहले तो मैं इस तरफ आऊँगा कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या बीजेपी की जो लीडरशिप है उसके साथ किस हद तक किया है। 25 दिसंबर 19 को फर्स्ट टाइम हम अमित शाह साहब से मिले थे, मैं ही उस डेलीगेशन को लीड कर रहा था। हमने बड़ा तफसील के साथ इसको डिस्कस किया, उन्होंने हमारी बात को बड़े गौर से सुना, हमने एक्सप्लेन किया क्या क्या सिचुएशन है। ये सारी बातें जो रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में मैंने आज आपसे शेयर की हैं, ये होम मिनिस्टर साहब से भी मैंने शेयर की, एंड ही वाज सो काइंड। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं और हम इसके लिए कुछ करेंगे। फिर उसी के नतीजे में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना, उसमें एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये भी था कि हालांकि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए था, बट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंटेक्स्ट में उन्होंने एक अजाफी उनको इख्तियार दिया कि आपने कौन कौन से कबीले इसमें इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो वो एक मैंडेट दिया, उसके नतीजे में फिर हमने उस प्रोसेस को फॉलो किया, और वो हमारा केस इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ये रिसेंटली जिस दिन होम मिनिस्टर साहब आए, तो उस दिन मैं जम्मू में तो नहीं, लेकिन श्रीनगर में हमने उनसे मिलके बात की, गवर्नर साहब से बात की, और भी जो बहुत सारे लोगों से बात की। हमारे जो इस सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम, जिसके पैटर्न जो है वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब हैं, बेग साहब ने अपने लेवल पे हमारी ये जो मीटिंग्स थी होम मिनिस्टर साहब से या इधर उधर की, उसके अलावा अपने लेवल पे टॉप लेवल पे भी उन्होंने ये इशू टेकअप किया, और हमें ये बताया गया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। अब वो किस सूरत में, किस शक्ल में होगा, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने ये कहा है कि हम किसी का हक मारेंगे या किसी के शेयर में से लेंगे, ऐसा नहीं है। जहां तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, मैंने जैसा कि एक्सप्लेन किया कि ये रिजर्वेशन मिलेगी प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। आज गुजरों की पॉपुलेशन है 10%, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जम्मू कश्मीर यूटी में
10.39% ہے. اگر پہاڑی بھی ایڈ ہو جاتے ہیں تو یہ 18-20% پہ چلے جائیں گے. تو جب یہاں سے ان کی پرپورشن جو ہے آبادی میں تناسب ان کا بڑھ جائے گا تو اسمبلی کی جو سیٹس ریزرو ہوں گی اس میں بھی اکارڈنگلی اس کا تناسب بڑھ جائے گا, کیونکہ وہاں تو یہ ہے کہ پرپورشنیٹ ٹو دا پاپولیشن ہوگا. تو آج اگر 11 سیٹیں یا 9 سیٹیں ریزرو ہوتی ہیں تو جب پہاڑی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے تو ان سیٹوں کی تعداد تو چلی جائے گی 16 پہ. تو ہم کون سے کسی کا حصہ چھیننے کے چکر میں یہ مانگ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آبادی بھی بڑھ جائے گی اور پولیٹیکل obviously وہ تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. سیکشن 14 اور 60 جو ری آرگنائزیشن ایکٹ کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جو شیڈول ٹرائبز کے لیے جو ریزرویشن ہوگی وہ پرپورشنیٹ ٹو دا پاپولیشن ہوگی. تو آج اگر پاپولیشن ہے 10% تو 10% ملے گا. کل پہاڑیوں کے انکلوژن کے بعد اگر یہ 18% ہو جاتی ہے 19% ہوتی ہے تو یہ 19% ریزرویشن ہوگی. مل کر آپ دونوں قبائل جو ہیں بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے کیا کہتے ہیں وہی تھا خواب جو سب نے مل کے دیکھا تھا, اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھ. میں جنید صاحب بہت مشکور ہوں, آپ نے یہ جو پروپوزیشن دی ہے اور میں آپ کے توسط سے آئی ایکسٹینڈ دا آلیو برانچ. میں یہ جو گجر کمیونٹی کے جو ذی شعور لوگ ہیں میری ان سے یہ گزارش ہے کہ خدا را یہ جو ہے نا یہ فضول قسم کا یہ جھگڑا ہے, اس کو چھوڑ دو. حالانکہ پولیٹیکل ریزرویشن کے بینیفیشریز جو ہیں وہ سب سے زیادہ گجرس ہوں گے, کیونکہ جو ایکسپیکٹڈلی جو سیٹیں اگر پہاڑی بھی ایس ٹی بن جاتے ہیں اور 16 سیٹیں ریزرو ہو جاتی ہیں تو 16 سیٹوں میں جو ایکسپیکٹڈلی جو نارمز کے مطابق ریزرو ہوں گی ان میں کم سے کم 6 سیٹیں ایسی ہوں گی جن میں پہاڑی ہے ہی کوئی نہیں, وہ گجر ہی ان پہ جیتیں گے. 6 ان کی وہاں ہو گئی اور باقی والی 10 بچتی ہیں اگر تو ان پہ یہ لڑ سکیں گے, ان پہ مقابلہ ہو کے جیت بھی سکتے ہیں. لیکن اگر یہ منافرت کی پالیٹکس چھوڑ کے الیکشن لڑیں گے تو جیسے پہلے جیتے رہے ہیں یہ وہ 10 میں سے 8 بھی جیت سکتے ہیں. تو کل ملا کے 8 اور 6 14 پہ جا سکتے ہیں یہ. لیکن آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہوگی مرکز میں اور ری آرگنائزیشن ایکٹ آئے گا, اس قانون کے آنے کے بعد 370 ہٹے گا, 35 سے ہٹے گا اور پھر پولیٹیکل ریزرویشن کا بگل بجے گا اور پہاڑیوں کو بھی یہ یقین ہونا شروع ہو جائے گا کہ واقعی ہمیں پولیٹیکل ریزرویشن اب مل سکتی ہے. دوسرا یہ کہ 4% ریزرویشن کو لے کر الگ الگ حکومتوں نے جموں کشمیر میں لگاتار کوششیں کی. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بی جے پی کی سرکار تھی, انہوں نے 4% ریزرویشن کو لے کر انہوں نے بات کی, لیکن ہوئی تب جب 5 اگست 2019 ہو چکا تھا. تو خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کہ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ جو شکل بی جے پی کی لوگوں کے سامنے ہے اس شکل کے کمپیریٹیولی جو کام بی جے پی نے کیے ہیں بہت زیادہ؟ دیکھیے یہ پالیٹکس میں ایک نیریٹو اور پرسیپشن جو ہے نا وہ کافی معنی رکھتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جموں کشمیر ایک چھوٹا یونٹ ہیں ایک بہت بڑے ملک کے اندر, ٹھیک, اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی لارجر کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں میجورٹی ایریا میں بھلے طریقے سے لوگوں میں ایکسیپٹیبل بن جاؤں. اب وہ کنٹراڈکشنز اور انفارچونیٹلی کچھ ہماری پالیٹکس جو جس ڈھنگ سے آج تک اس اسٹیٹ کی رہی ہے اور جو ہم لوگوں کو فیڈ کرتے رہے ہیں جو نیریٹو, وہ نیریٹو اور بی جے پی کا جو مین لینڈ کے لیے نیریٹو ہے اس میں کہیں نہ کہیں پرسیپشن کا کنٹراڈکشن رہا ہے. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ انسان کسی پہ ذمہ داری آتی ہے یا جب اس کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو تب اس کی اصلیت کا آپ کو پتہ چلتا ہے. یہاں تو لالی پاپس پہ رکھا گیا پرٹیکولرلی پہاڑیوں کو, اور میں آپ کے توسط سے پہاڑیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو تو بہت ہی میٹھے میٹھے راگ اور سہانے وہ کیا خواب دکھائے گئے, لیکن آپ کو آج تک جموں کشمیر کی گورنمنٹس میں جو میکسیمم ملا وہ تھا پہاڑی ہاسٹل جس میں بچوں کو نکریں اور پنسلیں ملتی رہی, اور اس کے بعد آپ کو کچھ وظیفے کے پیسے چند 100 روپے ملے, اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا. فرسٹ کنکریٹ سٹیپ جو ہے کسی اگر گورنمنٹ نے لیا ہے تو وہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے لیا ہے جب اس نے آپ کو 4% ریزرویشن دی ہے گورنمنٹ جابز میں اور پروفیشنل کالجز میں. میری دانست میں وہی پہلا کنکریٹ سٹیپ تھا جو آپ کو, اور اگر یہ دوسرا کنکریٹ سٹیپ اٹھتا ہے تو ویلکم جی ویلکم. میں نے ہوم منسٹر صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ جناب یہ پہاڑی لوگ جو ہیں یہ ان کی اکثریت مسلمان لوگ ہیں اور جو مسلمان نہیں ہیں ان کا بھی اپنا عقیدہ اسی کے مطابق ہی ہوگا. میں نے کہا ہمیں تو اپنے دین نے یہ کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو,
بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ایڈوکیٹ مرتضی خان, پہاڑیوں کے ایک وکیل, اور انہوں نے صاف طور پر ایک یہ بات کہی ہے جو بات پورے انٹرویو سے نکل کے آئی ہے کہ منافرت کی بنیاد پر بات نہیں بنے گی. پہاڑیوں اور گجروں کو مل کے مرکزی سرکار سے یہ گہار لگانی چاہیے کہ پولیٹیکل ریزرویشن جو ہے ان دونوں قبیلوں کو ایکسٹینڈ کر دی جائے, تاکہ پولیٹیکل ریزرویشن لگ بھگ 16 سیٹوں کی پولیٹیکل ریزرویشن اس پہاڑی قبیلے کی, پہاڑی اور گجر قبیلے کی ہو جائے, شیڈول ٹرائب کی ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی ریزرویشن ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ انہوں نے یہ کہا کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے.